بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جنت میں رکھی ہوئی چیزوں کا مختلف مقام پر تذکرہ کیا ہے، جن میں زیادہ تر پھل، موتی، مونگے، قیمتی دھاتیں اور زیورات ہیں، مگر ان کے ساتھ وہاں پر بہنے والی نہروں میں 4 چیزوں کا ذکر ہے۔ دودھ ایسا لذیذ کہ پینے والے پسند کریں، شراب جو خوش ذائقہ ہے، شفاف پانی اور شہد۔ دوستو، آج ہم آپ کو شہد اور شہد کی مکھی کے بارے میں وہ معلومات دیں گے جو آپ نے اس سے پہلے شاید نہ سنی ہوں۔ شہد کے ایک چھتے پر 3 قسم کی مکھیاں پائی جاتی ہیں، جن میں سے ایک ملکہ مکھی، دوسری کارکن اور تیسری نکھٹو کہلاتی ہے۔ ایک چھتے پر ان کی مجموعی تعداد 1000 سے لے کر 10,000 تک ہوتی ہے۔ مادہ صرف ملکہ ہی ہوتی ہے، اس کا کام صرف انڈے دینا ہوتا ہے۔ نکھٹو نر کہلاتے ہیں، اور جو کارکن ہوتے ہیں یہ مخنث ہوتے ہیں، یعنی یہ انڈے اور بچے نہیں دیتے۔ چھتا بنانا اور شہد جمع کرنا ان کا کام ہوتا ہے۔ شہد کی افادیت اور تقدس ہر علاقے اور ہر مذہب کے لوگ سمجھتے ہیں۔ قدیم مصر کے حکماء شہد سے واقف تھے، وہ لاشوں کو محفوظ کرنے کے لیے شہد کا استعمال کیا کرتے تھے۔ شاہی دسترخوان پر شہد موجود رہتا، اور جب بادشاہ مر جاتے تو ان کی ضروریات زندگی کی تمام چیزیں ان کے ساتھ ہی دفن کر دی جاتی تھی۔ اور آج کے دور میں ان مقبروں سے شہد کی کپیاں برآمد ہوئی ہیں۔ کمال کی بات یہ ہے کہ 8000 سال گزر جانے کے بعد بھی یہ شہد انسانی استعمال کے قابل پایا گیا۔ اس میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی، البتہ اس کا رنگ سیاہی میل ہو گیا تھا، مگر لوگوں نے اسے کھایا اور اس کا ذائقہ بالکل ٹھیک اور خواص میں کوئی تبدیلی نہیں تھی۔ مغربی دنیا کے لوگوں کے عجیب و غریب شوق ہوتے ہیں۔ لوگوں کا ایک شوق یہ بھی ہے کہ سمندر کی تہ میں جا کر ایسے جہازوں کو تلاش کیا جائے جو کسی حادثے میں زیر سمندر چلے گئے تھے۔ بحر الکاہل میں کئی 1000 سال پرانا جہاز ملا جس میں شہد لدا ہوا تھا۔ حیرت انگیز بات یہ تھی کہ جب شہد کا لیبارٹری میں ٹیسٹ کیا گیا تو وہ شہد آج بھی کارآمد اور قابل استعمال تھا۔ ایک دن میں شہد کی مکھی اپنے چھتے میں اپنے وزن سے 500 گنا زیادہ رس لا کر جمع کرتی ہے۔ ایک چمچ کے برابر شہد حاصل کرنے کے لیے مکھی کو 2000 پھولوں پر جانا پڑتا ہے۔ اگر کوئی کارکن مکھی زہریلا رس اکٹھا کر کے لائے تو سپاہی مکھی اس کا سونڈ کاٹ دیتی ہے اور اس کو مار کر چھتے سے نیچے پھینک دیتی ہے۔ ہر مکھی کا لایا ہوا رس لیبارٹری میں چیک کیا جاتا ہے اور پھر اس کو شہد کے خزانے میں شامل کیا جاتا ہے۔ سورہ نحل میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ہم نے شہد کی مکھی پر وحی بھیجی کہ وہ پہاڑوں اور درختوں کی بلندیوں میں اپنا گھر بنائے، پھر ہر قسم کے پھلوں سے رزق حاصل کرے اور اپنے رب کے متعین کردہ راستے پر چلے۔ ان کے پیٹوں سے مختلف رنگ کی رطوبت نکلتی ہے جس میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔